السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے، ریاض خان ہے پشاور سے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ حسن اقبال نے کہا ہے کہ پنجاب میں منافع خوروں کو کھلی چھٹی۔ ظاہر ہے چونکہ پرویز الہی ہیں پنجاب کے چیف منسٹر، تو بیسیکلی ان پہ تو میں اس پہ کیا جواب دوں۔ حسن اقبال کو یاد ہونا چاہیے بہت اچھی طرح کہ اس ملک میں پنجاب کے منافع خوروں کو، اصلی منافع خور، ایون فیلڈ جن کے لیے ایک جھونپڑی کی طرح ہے، پنجاب کے اصل منافع خور، ان کو کل بھی چھٹی تھی، آج بھی چھٹی ہے۔ تو حسن اقبال کو تھوڑا سوچ لینا چاہیے اس طرح کی بات کرنے سے پہلے۔ پنجاب میں اگر کوئی واقعی منافع خور پیدا ہوا ہے، جن کے پیسے نے انڈے بچے دیے ہیں، کہتے ہیں نا وہ کہتے جی ایسے کتی بھی نہیں سوندی، یا ایسے تو خرگوشنی بھی بچے نہیں دیتی، تو جیسے ان کے پیسے نے انڈے بچے دیے ہیں، تو پنجاب کے اصل منافع خور ان کا تو حسن اقبال مطلب برخوردار ہیں، ان کا تابع دار ہیں، ان کا ایک سیاسی اہلکار ہے۔ اچھا کنکلوڈ کر دیا اور بہت خوبصورتی سے کر دیا۔ یہ انتہائی بھونڈے اور بھدے لوگ ہیں۔ میں نام کسی کا کیا لوں، آپ اپنی کامن سینس استعمال کر کے پہنچ جانا۔ ایک بندہ ہے، خاص محکمے میں تھا سیاست میں آنے سے پہلے، مجھے نہیں پتا، مجھے اس کے کولیگز نے بتایا یہ کہ وہ ایکس نمبر آف جتنے بھی کلومیٹرز کے بعد وہ ٹائرز تبدیل ہوتے ہیں، وہ سرکاری اس میں کھاتے میں جمع کرانے پڑتے ہیں اور آپ کو نئے مل جاتے ہیں۔ یا وہ لوگ بھی لیڈر بنے جو وہ پرانے ٹائرز بیچ کھاتے تھے۔ اندازہ لگاؤ، مطلب اگر وہ اتنے ہزار کلومیٹر کے بعد ٹائر تبدیل ہونا ہے، تو جو اتنے ہزار کلومیٹر کے بعد تبدیل ہوا وہ اس میں کیا اس کا مل جاتا ہوگا۔ یہ لیول ہے۔ تو یہ انتہائی بھونڈے بھدے، یہی نہیں، موسٹلی ہمارا سیاستدان جو ہے 95% وہ اسی طرح کے دیکھ کے متلی ہوتی۔ اچھا رہ گئے نون لیگ، یہ تو ایک تو ان پہ زوال بہت خوفناک قسم کا ہے، اور ذلت بہت، اللہ معاف کرے ہو۔ یہ اسحاق ڈار کو کوئی عورت، میں نے ٹی وی پہ سنا چند دن پہلے، جو خاتون وہ کہہ رہی تھی، بچہ بچہ جانتا ہے، اگر بدنیت نہ ہو آدمی، اندر اس کے گند نہ ہو، ضمیر مرا نہ ہو، تو سب کو پتہ ہے کیا ہوا ہے اس ملک کے ساتھ۔ اچھا ایک تو زوال نے ان کی مت ماری ہے، دوسرا ان کو مستقبل بھی اندھیرا اور مخدوش دکھائی دے رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کے دماغ ہی نہیں، اعصاب بھی شل ہو گئے ہیں، یہ نارمل نہیں رہے۔ یہ حسن اقبال بیچارہ از ناٹ دا اونلی ون جو ایسے آل فال باتیں کر رہا ہے، موسٹلی ان کے جو لوگ ہیں، زیادہ تر۔ میں ایک زمانے میں میری رائے، حالانکہ آپ کو پتا ہے میں انٹا ہے، مجھے تو کبھی یہ نون لیگ کبھی تو پولیٹیکل پارٹی لگی نہیں، یہ تھی بھی نہیں، لگی بھی نہیں، تو میرا بڑا ایک سافٹ کارنر ایک تھا ان کے خاقان عباسی صاحب کے بارے میں، کہ یہ بندہ ذرا متوازن سوبر، لیکن وہ بھی کہ ویسی ایسی عباسی صاحب بونگیاں مار رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں فضول باتیں کہ حیرت ہوتی ہے۔ آپ بیٹا بس اپنے ملک کے لیے خیر مانگا کرو، اپنا کام کرو، باقی ان کو چھوڑو، ان کے پاس اس طرح کی اونگیوں بونگیوں کے علاوہ تو ویسے رہ ہی کچھ نہیں کیا۔ یہ ہیں جی احمد مدنی صاحب، جوہر ٹاؤن، لاہور۔ وہ کہتے ہیں بلاول بھٹو نے کہا ہے وہ ایوان میں تحریک عدم اعتماد لائیں گے، تو اس سلسلے میں انہوں نے کئی جماعتوں کی حمایت بھی حاصل کر لی ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوگی؟ احمد مدنی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے مسائل آئی ڈونٹ نو، وہ کامیاب ہوگی ناکام ہوگی، پہلے بھی رہے ہیں پھر آ جائیں گے تو کون سی توپ چل جائے گی۔ یہ ہم بہت سے ہمارے چینلز بھی، ہمارے بہت سارے دانشور بھی، وہ اس طرح کے سوالوں پہ بہت زیادہ، شاید اس کی وجہ ہے کہ وہ بکتی ہے اس طرح کی بات جو سو کالڈ کرنٹ افیئرز، حالانکہ کرنٹ افیئر ایک بھی نہیں ہے پاکستان کا۔ یہ سارے 70 سال
72 سال 73 سال پرانے افیئرس ہی ہیں جن کو ہر دفعہ کلی کر کے تو کیا پی ڈی ایم ہے، کیا پی ڈی ایم ہے، بتھیرے پی ڈی ایم رہے ہیں یہاں. خیر اب آپ نے جو کہا کہ اس مقصد میں کامیاب ہوگی، اس مقصد کو چھوڑیں، یہ کوئی مقصد نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہ کریں تو ظاہر ہے عمران خان یا پی ٹی آئی از ناٹ اے پرماننٹ ریالٹی. وہ آج ہیں کل نہیں ہوں گے، یہی کچھ ہوتا رہا ہے، یہی کچھ ہوگا اور یہی کچھ ہونا چاہیے بھی. اچھا پیپلز پارٹی کے بارے میں اگر آپ نے سوچنا ہے تو پیپلز پارٹی کین ٹرن انٹو این ایسٹ ڈیفینیٹلی. لیکن اس کو نئے خون کے ساتھ نئی سوچ، نئی اپروچ، نئی اسٹریٹجی، نئے اسلوب کی ضرورت ہے. تو اگر اس کا احساس نہیں کرتے تو وہ اس مقصد کو تو چھوڑیں، یہ تو پیٹی سا مقصد ہے، وہ کسی بھی مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے. سو ان کو چاہیے یہ اس طرح کی چیزوں سے نکل کے ذرا ری وزٹ کریں سارا صورتحال، اپنا سفر اس پہ غور کریں. باقاعدہ بڑے بڑے ان کے پاس پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، بیٹھ کے اس کو ورک آؤٹ کریں کہ بھی ہمارے زوال کی وجہ کیا ہے. مطلب لاہور کو وہ کہتے تھے لاڑکانہ، ذوالفقار علی بھٹو کا پیپلز پارٹی کا قلعہ، نام و نشان. اب ان کو وہاں سے کینڈیڈیٹ نہیں ملتا. ایک پارٹی ہو. اچھا محترمہ بے نظیر بھٹو کے قتل کے فوراً بعد ان کا اقتدار میں آنا، وہ تو ایک جذباتی فضا اس طرح کی تھی، اس کے بعد تو فارغ ہیں. اور ان کو ڈے 1 سے پتا تھا، ان کو پتا تھا کہ یہ سندھ تک سمڑ جائیں گی. وہ جو ترمیمیں شرمیمیں ہوئی ہیں نا، ان کے پیچھے بالکل زرداری صاحب کی اس طرح کی ذہانت اس کے پیچھے کام کر رہی تھی. ان کو سوٹ کرتا تھا کہ ٹھیک ہے کہیں سے بھی جاتے رہیں گے، لیکن یہ نہیں. وہ کہتا ہے شاطروں کا شاطر ہوں، انسانوں کے درمیان دنوں کو پھیرتے رہتے. تو ان لوگوں کو چاہیے سنجیدگی سے، بڑے بڑے ذہین لوگ ہیں ان کی پارٹی میں، تو ان کو چاہیے بیٹھ کے پہلے سنجیدگی سے ہوم ورک کرو کہ ہوا کیا ہمارے ساتھ. ان میں سے بے شمار چیزیں بے شمار لوگ جانتے ہیں، کچھ چیزیں ہوں گی جن کے لیے واقعی سیاستدان ہونا، تجربہ کار ہونا ضرورت ہوگا، وہ ان کو پتا. اس کو ری وزٹ کریں تو میکرو لیول کی بات کریں. عدم اعتماد آتی ہے یا جاتی ہے، یہ رستے میں رہ جاتی ہے، میرا یہ اس میں انٹرسٹ نہیں. اور آپ بھی اگر آپ کو پسند آئے تو کوشش کریں ذرا اور ٹائپ کے مسائل پہ فوکس کرنے کی.